اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ پھونکنے کا بیان۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ اٹھنے پر یقین لوگوں کا بہت کم ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اس آواز کی فکر کرنی چاہیے، وہ شدت سے سور کا پھونکا جانا ہے۔ یہ ایک ایسی چیخ ہوگی جس کی وجہ سے قبریں پھٹ جائیں گی اور تمام مردے ایک بار باہر نکل آئیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ: اور سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے گا پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ اس وقت کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پس جب بگل بجایا جائے گا تو وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ سور ایک سینگ کی مانند ہے، جس طرح بگل ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس کے اوپر منہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی نگاہ عرش پر لگی ہوئی ہے۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ کب ان کو حکم دیا جائے اور وہ پہلی دفعہ سور پھونکے۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو آسمان اور زمین والے سب مر جائیں گے، البتہ چند فرشتے جن کو اللہ چاہے گا باقی رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو حکم دے گا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا، اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو حکم دے گا تو وہ خود مر جائے گا۔ پہلی پھونک کے بعد مخلوق عالم برزخ میں 40 سال تک رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تو سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی پیغام بھیجا۔ پس اس نے سور منہ میں لگایا ہوا ہے، ایک قدم آگے بڑھا رکھا ہے اور دوسرے کو پیچھے ہٹایا ہوا ہے۔ وہ انتظار میں ہے کہ کب پھونکنے کا حکم دیا جائے۔ سنو، پھونک سے ڈرو۔ قبروں سے نکلنے کے بعد لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، جو کہ سفید رنگ کی ہموار زمین ہے۔ لوگوں کو گروہوں کی شکل میں میدان حشر کی طرف چلایا جائے گا۔ اوپر ستارے بکھرے ہوں گے اور سورج چاند بے نور ہو جائیں گے۔ زمین کا چراغ بجھ جانے کی وجہ سے اس پر اندھیرا چھا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو 3 صورتوں میں اٹھایا جائے گا: سوار، پیدل اور چہروں کے بل چلنے والے۔ میدان حشر میں 7 آسمان اور 7 زمین کی مخلوق ہوگی۔ فرشتے، جن، انسان، شیطان، وحشی جانور، درندے اور پرندے جمع ہوں گے۔ اس روز سورج کی گرمی 2 چند ہوگی اور زمین پر عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ لوگوں کے دل خوف اور رعب سے دبے ہوں گے۔ گناہگار اونھے منہ گرے پڑے ہوں گے۔ نیک اور سچے لوگ نفسی نفسی کہتے ہوں گے۔ جب جہنم چنگھارے گی تو تمام مخلوق منہ کے بل گر جائے گی۔ ظالموں کے دل خوف سے اچھل کر گلے تک آ جائیں گے اور نیک بخت اور بد بخت سب کی عقلیں کام چھوڑ دیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تم پر انعام نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا؟ تو وہ کہے گا، یا اللہ بھیجا تھا۔ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں جانب دیکھے گا تو آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے جہنم سے ڈرو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہو، یعنی ایک ٹکڑا ہی صدقہ خیرات کر لو۔ اگر نہ پاؤ تو اچھی گفتگو کے ذریعے بچو۔ سوال جواب کے بعد لوگوں کی 3 جماعتیں ہو جائیں گی۔ ایک کافر مکمل گناہگار ہوں گے جو جہنم کے حقدار ہوں گے۔ دوسری طرف لوگ ہوں گے جو دل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں گے، جو
جو جنتی کہلائیں گے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے ان کے نیک اور برے اعمال ملے جلے ہوں گے۔ یہ لوگ سب سے زیادہ ہوں گے۔ جب ان کے اعمال میزان پر رکھے جائیں گے تب ان کو اپنے انجام کا پتہ چلے گا ان کا ترازو ہلکا ہے یا بھاری ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو فرشتہ پکارے گا، فلاں شخص نیک بخت ہوا۔ اب یہ کبھی وقت نہیں ہوگا۔ جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہوگا تو فرشتہ پکارے گا، فلاں شخص بدبخت ہوا۔ اس کے بعد یہ کبھی نیک بخت نہیں ہوگا۔ جان لو، میزان کے خطرے سے وہی بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہو۔ اپنے نفس کے محاسبے سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے روزانہ سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا تدارک کرے اور لوگوں کے حقوق پورے کرے۔ زبان، ہاتھ اور دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی ہتک کی ہو، دل آزاری ہوئی ہو تو اس سے معافی مانگے، ورنہ یہ حال ہوگا حقداروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑ رکھے ہوں گے۔ ارشاد خدا بندی ہے۔ ترجمہ: آج ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور آج کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پر بھیجو، سلام ان پر بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا